علم حاصل کرنے کا جو ذریعہ ہے، لوازمات علم کہتے ہیں اس کو، علم اور علم حاصل کرنے کے جو ذرائع ہیں، جن چیزوں کے ذریعے سے علم حاصل کیا جاتا ہے، اگر ہم ان چیزوں کی قدر کریں اور ان چیزوں کا احترام کریں تو یہ علم ہمارے لیے برکت کا اور دنیا اور آخرت دونوں جہاں میں سرخروئی کا سبب بنے گا۔ جس طرح سے آپ علم کی قدر کرتے ہیں، اسی طریقے سے علم حاصل کرنے کے جو ذرائع ہیں، مدرسے والے پہلے سنیں کہ مدرسے کی ٹپائی ہے، مدرسے کی کرسی ہے، مدرسے کی اینٹ در و دیوار، یہاں تک کہ مدرسے کی کھڑکی اور مدرسے میں کھانا بنانے والا باورچی، یہاں تک کہ مدرسے کی صاف صفائی کرنے والا کوئی بھی آدمی ہو، چاہے وہ کسی بھی مذہب کسی دھرم سے تعلق رکھتا ہو، بحیثیت انسان کے وہ ہمارے علم حاصل کرنے کا ذریعہ بن رہا ہے، آپ کے لیے صاف صفائی کا انتظام کر کے دے رہا ہے۔ سب کی قدر ہمارے لیے لازم اور ضروری ہے۔ کریں گے انشاءاللہ؟ اگر کریں گے علم کی قدر اور لوازمات علم کی قدر کریں گے تو یہ علم ہمارے لیے برکت کا باعث بنے گا، اور ہم آگے چل کر کے ہمارا بھی نام روشن ہوگا، ہمارے اساتذہ اور مدرسے کا بھی نام روشن ہوگا کہ ہاں فلاں صاحب فلاں استاد سے فلاں زمانے میں فلاں صاحب سیکریٹری تھے، اس زمانے میں مدرسے میں پڑھا تھا۔ میرے اندر جو علمی صلاحیت لوگ جو دیکھیں گے تو آپ سے خود پوچھیں گے، اور آپ سے جس طرح سے ابھی مکالمہ بچوں نے پیش کیا نا کہ پوچھا جا رہا ہے کہ آپ کہاں پڑھے ہیں، تو وہ ایک انداز اور ایک آپ کو دکھایا گیا کہ ہاں اس طرح سے باہر میں لوگ پوچھیں گے آپ سے، بچے جب یہاں سے جائیں گے کہ ہاں ماشاءاللہ دیکھنے کو کرتا پجامہ پہن کر کے ٹوپی ڈالی ہے، کہاں سے پڑھا ہے وہ؟ فلاں مدرسے سے، آپ کے مدرسے کا۔ اس لیے ابھی اس بچے نے کہا مدارس کو محبت کی نظر سے دیکھنا بھی آپ کے لیے ثواب ہوگا۔ مدارس میں کسی طرح کے بھی تعاون ہو، مدارس میں 1 روپے سے بھی تعاون ہو، یا آپ مدرسے کو 2 بات بول کر کے مدرسے کا تعاون کر دیں، آپ کے ذریعے سے کسی طرح کا تعاون ہو جائے تو وہ آپ کے لیے باعث اجر و ثواب اور نجات کا ذریعہ ہوگا انشاءاللہ۔ انشاءاللہ عمل کریں گے۔ اور ایک چیز میں عرض کر دوں، ابھی وقت کی مناسبت سے ابھی 1-2 دن کے بعد پھر ایک ایسا وقت، حالانکہ اللہ کے یہاں کبھی بھی توبہ کا دروازہ یا دعا کی قبولیت کا دروازہ بند نہیں ہوتا ہے۔ وہ دل خیر آبادی نے کہا تھا سبھی دروازے ہوں گے بند تو یہ فیصلہ ہوگا چلو توبہ کریں، توبہ کا دروازہ کھلا ہوگا۔ تو اللہ کے یہاں ہر وقت کھلا ہوا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ وقت ایسا عنایت کیا ہے جو خاص وقت ہے جس میں دعا کی قبولیت کا زیادہ اہتمام ہے عام وقتوں سے، عام دنوں سے۔ وہ 2 دن کے بعد شب برات جسے کہتے ہیں، اس رات میں دعا کرنی چاہیے۔ اس رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہمارے لیے رزق کے فیصلے ہوتے ہیں۔ رزق جب بولا جاتا ہے عام طور سے تو نوجوان ہوں، بڑے ہوں، بوڑھے ہوں، سب کے ذہن و دماغ میں صرف پیسہ آتا ہے۔ پیسہ نہیں ہے صرف رزق، مال و دولت صرف رزق نہیں ہے۔ رزق میں اچھی بیوی کا مل جانا، نیک بیوی کا ملنا، نیک دوست کا ملنا، اچھی صحت ملنا، اچھی زندگی ملنا، اچھا گھر بار مل جانا، اچھی نوکری، اچھی ساری چیزیں اس میں داخل ہے، اور عافیت والی زندگی نصیب ہو جائے، یہی رزق ہے۔ تو اس کے لیے جب ہم اللہ سے دعا کریں گے تو اللہ سے دعا کرنا ہے، دعا کرنے کے وقت میں ایک چیز کا یہ خیال کرنا ہے کہ جس طرح سے عام دنوں میں ہم دعا پڑھتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ ربنا ظلمنا انفسنا، اس طرح سے دعا پڑھتے ہیں۔ دعا پڑھنا نہیں ہے، دعا مانگنا ہے۔ دعا پڑھنا الگ ہوتا ہے اور دعا مانگنا الگ ہوتا ہے۔ ہم تو دعا ہر نماز کے بعد دعا پڑھ دیتے ہیں، پڑھنے سے دعا قبول، اتنی دعائیں ہو رہی ہیں، اتنی دعا ہر نماز کے بعد دعا کی جا رہی ہے، تو روز دعا پڑھ رہے ہیں، دعا مانگ نہیں رہے۔ مانگیں گے آپ، مانگنے سے مطلب یہ ہوگا کہ آپ کے دروازے پر کبھی کوئی فقیر آتا ہے تو دیکھتے ہوں گے اس کا ہاتھ پھیلا ہوا ہے، اس کا چہرے سے لے کر کے بالکل سر سے لے کر کے پیر تک سارا بدن بالکل سوال کا انداز بنا ہوا ہوتا ہے۔ ایسا سوالی جیسے کہ آپ اس کو 2 روپے دیں گے تو پورا بدن اس کا چہرے سے بھی جھلک رہا ہوگا، ہاں بالکل فقیر ہے، بالکل ایک دم کچھ بھی نہیں ہے اس کے پاس۔ 10 روپے آپ سے لینے کے لیے ایسا کرتا ہے تو مالک الملک کے سامنے آپ بے نیاز ہو کر کے مانگیں گے، اور دھیان کہیں اور ہے، ہاتھ یہاں پھیلائے ہوئے ہیں، زبان چل رہی ہے لیکن دھیان کہیں اور ہے، تو ویسے نہیں ملنے والا ہے۔
دل سے دعا مانگی. جس طرح سے ایک فقیر اپنی ضرورت کو مانگنے کے لیے آپ کے سامنے آتا ہے, اس طریقے سے اپنے آپ کو عاجز بنا کر کے اللہ کے سامنے پیش کرے کہ یا اللہ ہمارے اندر کچھ نہیں ہے, ہمارے اندر کچھ صلاحیت نہیں ہے, ہم نے کوئی نیک کام عمل نہیں کر پایا, ہم جو کرنا تھا وہ آپ کے حکم کے مطابق, آپ کے عظمت کے مطابق ہم نے نہیں کیا ہے, بس آپ عطا کر دیں, آپ کا بندہ ہوں, آپ کے لاڈلے حبیب کا امتی ہوں, آپ ہمارے گناہوں کو معاف کر دیں. اس طرح عاجزانہ انداز میں دعا کریں گے تو اللہ ضرور قبول کرے گا. انشاءاللہ کریں گے. اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو ان باتوں پر عمل کی توفیق مرحمت فرمائے. چونکہ ٹھنڈے ہم بیٹھے تھے ابھی یہاں تو میرے پیٹ میں ٹھنڈک محسوس ہو رہی تھی, اس لیے میں مناسب نہیں سمجھتا ہوں کہ وقت زیادہ لیا جائے, اور بہت دیر سے بچے بیٹھے ہیں اور پروگرام چل رہا ہے, اس لیے اب آنے والے اور مہمان ہیں ان کی باتوں کو سنیں, انشاءاللہ مزید قیمتی باتیں ملیں گے. اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق مرحمت فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.